اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا۔ آج مسلمانوں کی جو حالت ہو گئی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اسرائیل کا جو واقعہ، فلسطین کی جو جنگ ہم سب کے سامنے اور ہمیں خبروں کے ذریعے دکھائی اور بتائی جا رہی ہے، اور جو ہو رہی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ میڈیا کا دور ہے۔ آج فلسطین اور اسرائیل کی جنگ عروج پر جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اس ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ اسرائیل اور فلسطین مجاہدین کس وجہ سے جنگ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فلسطین بھائیوں کے شانہ بشانہ کریں۔ آج صبح کی بات ہے، میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا۔ حضرت نے اس میں فرمایا کہ میں مجاہدین کو اس بات پر متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ عورتوں اور بوڑھوں اور بچوں پر وہ ہاتھ نہ اٹھائیں، انہیں نہ ماریں، اس کے علاوہ وہ جو چاہے کریں۔ حضرت کا بیان تھا۔ اب اکثر لوگوں کے جو کمنٹ رہے ہیں، اکثر لوگوں نے ٹویٹ کیے ہیں۔ ایک محمد علی خان، یہ شاید کہ سیاست اپنے آپ کو اس موضوع کو سیاست میں لانا چاہتے ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان مجاہدین کے اسرائیل کے ساتھ ہیں اور مجاہدین کے خلاف بات کر رہے ہیں، وہ اسرائیل سے محبت کرتے ہیں۔ میں ٹویٹ شاید لگا بھی دوں سامنے، ورنہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کافی ویڈیوز آپ کے سامنے بھی آئی ہوں گی اسرائیل کے متعلق کہ اسرائیل نے بمباری کی۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ طیب اردگان نے امریکہ کے لیے ایک پیغام بھیجا کہ اگر آپ امریکہ کو انہوں نے ٹویٹ کیا کہ اگر آپ آگے بڑھے تو ہم بھی اپنے مجاہد اور اپنے فلسطینی مجاہدوں کے ساتھ اور فلسطین کے ملک کے ساتھ ہم انشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اسرائیل کے ساتھ، تو ہم بھی ان کے ساتھ فلسطینیوں کے ساتھ شانہ بشانہ انشاءاللہ کھڑے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اب اسرائیل کو قائد اعظم محمد علی جناح، یہ کوئی ملک نہیں ہے، یہ خطہ ہے، اور اس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے تسلیم ہی نہیں کیا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ تو ایک خنجر ہے، اور یہ جو ریاست اور جو یہ ملک یعنی کہ خطے کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، یہ کوئی ملک نہیں ہے، اور ہم انشاءاللہ تاکہ ہم اس کو ملک تسلیم نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ کافی سوشل میڈیا پہ آج کل اسرائیل کے متعلق باتیں چل رہی ہیں، جی اسرائیل نے بمباری کی، قبضہ کر لیا، بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ انشاءاللہ ہم بیت المقدس پر انشاءاللہ ہم نے قبضہ کرنا ہے، اور بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے، اور انشاءاللہ ہم بیت المقدس پر قبضہ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم مجاہدین کے ساتھ ہیں، ہم بیانات دے رہے ہیں، ہمارے علماء نے بیانات دیے ہیں، بہت سے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہم نے ٹویٹ پڑھا، بہت دل خوش ہوا۔ اس کے علاوہ کافی صحافیوں کے ہم نے ٹویٹ پڑھے۔ انشاءاللہ ہم اپنے ملک پاکستان کے جتنے ملک پاکستان مکمل انشاءاللہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، شانہ بشانہ۔ اس کے علاوہ آج میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک خوبصورت ٹویٹ پڑھ رہا تھا، اور بیان بھی میں نے حضرت کا سنا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں سب امت مسلمہ کو متوجہ کرتا ہوں اس بات کی طرف کہ امت مسلمہ ایک دعا جو دعائے قنوت کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کو ہر فجر کی نماز کے ساتھ، تو حضرت نے خاص کیا، حضرت نے فرمایا اگر اس کو ہر نماز کے ساتھ پڑھا جائے کہ اللہ رب العزت ہمارے فلسطینی مجاہدین کی مدد کرے اور ان کو کامیابی عطا کرے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور ان کو کامیابی عطا فرمائے گی۔ اس کے علاوہ باتیں تو خوب ہیں فلسطین کے متعلق، اسرائیل کے متعلق۔ اب طالبان جو افغانستان کے مجاہدین ہیں، ان کو کیوں نہیں وہاں جانے دیا جا رہا، یا ہمارے ملک پاکستان پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب کا بھی بیان کل ریکارڈ کیا گیا، تو اس میں انوار الحق کاکڑ صاحب نے یہی کہا تھا کہ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، اگر ہماری ضرورت ہوئی تو ہم اسرائیل کو انشاءاللہ بالمقابل ہم جواب بھی دیں گے۔ تو سوشل میڈیا پہ گردش کرتی ہوئی یہ ویڈیوز، اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کسی